اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی ہماری یہ نشست 13ویں نشست ہے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں منعقد کی جا رہی ہے، جس میں قرآن مجید کی آیات سے ثابت کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا میلاد منانا نہ صرف کار خیر ہے بلکہ سنت الہیہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی ضمن میں آج ہم میلاد نامے حضرت مریم علیہ السلام سے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا میلاد نامہ بھی بیان کیا ہے، جو اگرچہ پیغمبر نہیں لیکن ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اور ایک پاک باز ولیہ کاملہ تھی۔ ان کا میلاد نامہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بعض انبیاء علیہ السلام اور ان کی نسل کی فضیلت بیان کی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہیں اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس تمہید کے بعد میلاد نامہ مریم علیہ السلام کا بیان شروع ہوتا ہے۔ یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن حکیم نے تو صرف گزشتہ واقعہ بیان کیا ہے، آپ اسے میلاد نامہ کیسے قرار دے رہے ہیں؟ یہ اعتراض کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ جو چیز فقط تعلیم و تربیت اور رشد و ہدایت کی غرض سے بیان کی جاتی ہے، اس کی حدود و قیود ہوتی ہے۔ جو بات جس حد تک مضمون سے متعلق ہو اتنی بتائی جاتی ہے، اور غیر متعلق بات کو کم از کم کلام الہی میں جگہ دینے اور صحیفہ انقلاب کا مضمون بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ان آیات اور ترجمے پر غور کریں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ نفس مضمون کسی تعلیم اور تربیت اور رشد و ہدایت کے لیے نہیں بلکہ فقط ولادت کا قصہ بیان ہو رہا ہے، جسے ہم بجا طور پر میلاد نامے کا نام دے رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 35 اور 36 میں، اور یاد کریں جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے لڑکی جنی تو عرض کرنے لگی، مولا میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی، اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام ہی مریم یعنی عبادت گزار رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا حسین تذکرہ ہے جسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اگلی آیت میں ان کے بچپن کا بیان ہے، جب وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے سائے عاطفت میں پرورش پانے لگیں۔ اس دوران میں اللہ رب العزت نے ان پر جو نوازشات کی اور بے موسم پھل عطا فرمائے ان کا تذکرہ ہے۔ ان کی قیام گاہ کو وسیلہ بناتے ہوئے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اولاد نرینہ کی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 37 میں، سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور اس کی نگہبانی زکریہ کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریہ اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے لیے کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا، یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے
بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ان آیت کریمہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے بچپن اور پرورش سے متعلق حالات کا بیان ہے، مگر بات فقط اس پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے فضائل مزید بیان فرمائے، یہاں تک کہ اس چھوٹی سی بات کو بھی نظر انداز نہ کیا جو ان کاہنوں سے متعلق ہے جب وہ اس کی پرورش کے لیے خوراک ڈال رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 42، 43 اور 44 میں، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے، اے مریم تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ خورا اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کوئی مریم کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ میلاد میں مریم علیہ السلام ہی تو ہے کہ اس قدر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نظر انداز نہیں کی گئیں جن کا بظاہر تعلیم و تربیت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا یہ فرمانا کہ وہ خورا اندازی کر رہے تھے، اپنے قلم پھینک رہے تھے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے، اگر بیان کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نامہ بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کی تفصیلات و جزائیات اور ولادت باسعادت کے وقت ظہور میں آنے والے آثار و برکات بیان کریں تو یہ سنت الہیہ کے تتبع میں نہ صرف دین اور ایمان بلکہ اصل ایمان ہے۔ کاش کوئی اتنی سی بات سمجھ سکے کہ اگر اللہ کی ایک پاک باز ولیہ کا میلاد نامہ قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین اور تاجدار انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کا میلاد نامہ کیوں نہیں بیان ہو سکتا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نامے کا بیان ہرگز بدعت نہیں بلکہ جزو ایمان، اصل ایمان اور عین توحید ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میلاد نامہ یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد نامہ بھی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ جب ان کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے دوران توسل مکانی کرتے ہوئے حجرہ مریم علیہ السلام میں کھڑے ہو کر دعا کی تو یہ منظر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا میرے مولا مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ دراں حال یہ کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرتے رہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ واضح رہے کہ ابھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی، صرف دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قبل از ولادت ان کے بعض فضائل کا ذکر کر دیا۔ آگے سورہ مریم میں ان کی ولادت کا مکمل بیان ہے، جبکہ پہلے رکوع میں سارا بیان ہی میلاد یحییٰ علیہ السلام کے لیے مختص ہے۔ اس بیان کو قرآن حکیم یوں شروع کرتا ہے، سورۃ مریم آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہے، کاف ہا یا عین
صاد حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا پر فرمائی تھی۔ ان آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ولادت کا ذکر یعنی میلاد نامہ قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر رحمت ازدی ہے تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بدرجہ اولا رحمت کیوں نہ ہوگا؟ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہٰذا عقلی و منطقی روح سے بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رحمت ہے۔ قرآن مجید نے آگے ولادت یحییٰ علیہ السلام کے ذکر رحمت کو تسلسل سے یوں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ مریم آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 15 تک ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا، عرض کیا اے میرے رب، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث میرا سر آگ کے شعلے کی مانند سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں نے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث فرزند عطا فرما جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کی اولاد کے سلسلے نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضائے حامل بنا لے۔ ارشاد ہوا اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ درا حال یہ کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ضعف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ فرمایا تعجب نہ کرو، ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے، اور بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اور اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھے۔ زکریا نے عرض کیا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ پھر زکریا علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا اور سمجھایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب توریت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت و بصیرت نبوت عطا فرما دی تھی، اور اپنے لطف خاص سے انہیں درد و گداز اور اپنی پاکیزگی و طہارت سے بھی نوازا تھا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے، اور عام لڑکوں کی طرح ہرگز سرکش و نافرمان نہ تھے۔ اور یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن، ان کی وفات کے دن، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ مریم کا پہلا پورا رکوع میلاد یحییٰ علیہ السلام کے بیان کے لیے وقف ہے، جس میں پہلے ان کے میلاد کا ذکر ہے کہ کیسے ان کی والدہ گرامی اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی ولادت کے لیے عالم پیری میں دعا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ جب انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ الغرض حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب پیغمبر کے درمیان جو مکالمہ ہوا، قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے روحانی مقامات اور سیرت کے چند خصوصی گوشوں کا بھی تذکرہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے آغاز کر کے ان کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کرنے کے بعد بات ان کے یوم میلاد، یوم وصال اور یوم بعثت یعنی قیامت کے دن اٹھائے جانے پر سلام کے ساتھ ختم کی۔ قرآن حکیم کا
ان جزائیات کو بیان کرنے کا مقصد صرف ایک برگزیدہ نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور پڑھنے والوں کے ذہنوں میں اسے جاگزی کرنا ہے۔ یہ تھا میلاد نامہ یحییٰ علیہ السلام، جس کی قرآن حکیم میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔